اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کریں، اسی بارے میں میرا آج کا بیان ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے بہت ہی محبت کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہگار اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آسمان میں چراغاں کرو۔ ایک گنہگار نے توبہ کر لی، ایک دوزخی جنتی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت ہی محبت کرتے ہیں۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ ایک کافر کئی سالوں سے اپنے بت کے سامنے کھڑا رہا۔ اس بت کا نام صنم تھا، تو یہ کافر اسے بار بار پکار رہے تھے، یا صنم یا صنم یا صنم، کئی سالوں سے، لیکن اس بت سے کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ ایک دن اچانک اس کے منہ سے یہ نکل گیا، یا صمدو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ اس کافر نے اسی وقت توبہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ، میں کئی سالوں سے اس بت کے سامنے کھڑا ہوں اور اسے پکار رہا ہوں، لیکن آج تک اس بت سے کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ صرف ایک دفعہ میرے منہ سے نکل گیا کہ یا صمدو، اور یا اللہ تو نے مجھے لبیک یعنی حاضر ہوں کہا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو ایک میدانی میں جمع کیا اور اللہ کے حضور دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد گرمی اور بھی تیز ہو گئی، دھوپ اور بھی تیز ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے، یا اللہ، ہم نے دعا مانگی ہے بارش کے لیے، یہ تو گرمی اور ہی تیز ہو گئی، دھوپ اور ہی تیز ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تیرے اس مجموعے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو 40 سال سے میرا گناہگار ہے، جب تک وہ یہاں بیٹھا رہے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مجموعے سے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے کہ اس مجموعے میں ایک گناہگار بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ اس مجموعے سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، اور میرا وہ اتنا گناہگار بندہ ہے کہ 40 سال سے میرے گناہ کرتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، جب تک وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مجموعے سے فرمایا کہ اے لوگو، آپ میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، جو بھی گناہگار ہے، اس مجموعے سے اٹھ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش برسائے۔ وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کو یہ پکا یقین ہو گیا کہ یہ 40 سال سے اللہ کا نافرمانی کرنے والا تو میں ہی ہوں، لیکن پھر بھی ادھر ادھر تھوڑا دیکھا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے بھی زیادہ کوئی اور بڑا گناہگار ہو، لیکن مجموعے سے کوئی بھی نہ اٹھ سکا۔ تو پھر اپنے دل میں توبہ کیا کہ یا اللہ، میری عزت کا مسئلہ ہے، یا اللہ میں آج اپنے دل میں آپ سے توبہ کر لیتا ہوں، یا اللہ میری گناہ کو معاف فرما دے اور مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ، بڑی بے عزتی ہوگی اس مجموعے میں اٹھوں گا تو بڑی بے عزتی ہوگی میری، یا اللہ میری عزت کو بچا لے۔ میں آج یہاں پہ آپ کے سامنے اپنے دل میں یا اللہ توبہ کر رہا ہوں، میری گناہ کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ بخش دیے اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ یا اللہ، ابھی تو آپ کا پیغام آیا ہوا تھا کہ بارش نہیں برسے گی جب تک یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور مجموعہ وہی کا وہی بیٹھا ہے، ایک بھی آدمی مجموعے سے نہیں اٹھ سکا اور نہ ہی اٹھا ہے، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا معجزہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو گناہگار تھا اس نے توبہ کر لی، جس سے میں ناراض تھا اس سے صلح ہو گئی، بس بارش برسا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، ذرا مجھے بھی بتا دے کہ وہ بزرگ کون ہے جو 40 سال سے آپ کا گنہگار تھا، آپ کا نافرمان تھا، اور 5 سیکنڈ میں آپ کا ولی بن گیا۔ یا اللہ، ذرا میں بھی دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں بندوں سے فرماتا ہوں کہ دوسروں کے عیب نہ نکالو، دوسرے کے عیب بیان نہ کرو، تو میں تو رب ہوں، جب بندوں کو منع کرتا ہوں تو میں خود کو یہ کام کیسے کروں؟ اس لیے میں اس کے عیب آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا میں نے اس سے صلح کر لی اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر وقت اپنے گنہگار بندوں کے توبے کا منتظر رہتا ہے۔ بس صرف دیر اس بات کی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم توبہ کریں۔ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا، گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لینا۔ توبے کا جو دروازہ ہے وہ موت تک کھلا ہوا ہے۔ جب سانس حلق سے نکل جائے تو توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب تک سانس اس بدن میں ہے تو توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کر لے اور میرا فرمان بردار بن جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ سے امید رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی ایک ہی اللہ تو ہے جو معاف کرنے والا ہے، جس کی جتنی بھی نافرمانیاں کرو لیکن پھر بھی وہ معاف کرنے والا ہے، بشرط یہ کہ ہم صداقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے کہ یا اللہ، آج سے میری توبہ ہے، ابھی سے میری توبہ ہے، میں نے یہ گناہ چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی بدکلامی ہو جائے، کسی کی آپ کوئی خلاف ورزی کرو، تو اس کو منانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی نہ ہو، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، چاہے وہ آپ کی بہن ہو یا آپ کا دوست ہو، لیکن اس کو منانے میں بہت ہی وقت لگتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کو منانے میں 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لیکن دل کی صداقت شرط ہے کہ آپ صداقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو کہ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے، میری توبہ ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جو اس کی گناہ کی لسٹ ہے سب کو پھاڑ دو، ختم کر دو، اور آج سے ایک نیا لسٹ اٹھاؤ۔ جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ کون سے گناہ ہیں میرے بھائیوں اور دوستو؟ وہ گناہ ہے ایک بندے کا حق کھانا، ایک بندے کا حق کھانا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اپنی بہنوں کا حق کھانا، اپنے بھائیوں کا حق کھانا، اپنے دوستوں کا حق کھانا، کسی غریب کا حق کھانا، کسی بھی بندے کا حق آپ نے کھایا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں فرماتا۔ جب تک کہ اس بندے نے آپ کو معاف نہیں کیا ہو، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ پیش ہوگا تو اس کے ساتھ اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ نیکیاں میری کہاں سے آ گئی، لیکن جب اس کا حساب کتاب ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اللہ، میرے عمل نامے میں تو اتنے ثواب تھے، یعنی اتنے اچھے کام تھے، میں تو جنتی تھا، یہ میں دوزخی کیسے بن گیا ایک پل میں؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تیری نماز بھی قبول تھے، تیرے روزے بھی قبول تھے، تو نے حج بھی کیا تھا وہ بھی قبول ہوا، زکوٰۃ بھی دی تھی وہ بھی قبول ہوا، نیک کام کیے تھے وہ بھی قبول ہوا، لیکن تو نے کچھ بندوں کا حق کھایا تھا جنہوں نے وہ حق آپ کو نہیں بخشا، اور آپ کے جو ثواب تھے وہ اس کے حصے میں چلے گئے، اس کے عمل نامے میں نے لکھ دیے، اور ان کے جو گناہ تھے وہ آپ کے عمل نامے میں نے لکھ دیے۔ تیرے سے حساب لینے سے پہلے وہ جہنمی تھے اور تو جنتی تھا، لیکن حساب لینے کے بعد تو جہنمی بن گیا اور وہ جنتی ہو گئے۔ میرے بھائیو اور دوستو،
ہمیں بہت ہی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک گناہگار کو گناہگار کو بخشنے کے لیے بڑا ہی بےتاب ہوتا ہے، بڑے ہی انتظار میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس بندے کے لیے کیا نہیں دیا، اس دنیا میں میں نے اسے زندہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، لیکن پھر بھی وہ میرا نافرمان ہے اور میری نافرمانی کرتا رہتا ہے۔ جب تک سانس ہے میرے بھائی اور دوستو تو چانس ہے، جب سانس چلی جائے گی تو پھر کوئی چانس نہیں ہے ہمارے ساتھ، موقع صرف اس سانس کے ہونے تک ہے۔ جب سانس ختم ہو جائے گی تو ہمارے ساتھ ہمارے پاس وہ وقت بھی ختم ہو جائے گا کہ ہم جس میں اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر درود شریف کا اہتمام کیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز لائک کیجئے، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔